کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا دل تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سنا نہیں ہے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی تو بستا ہے۔ جانتے ہو ٹوٹے کیوں ہو؟ کیونکہ تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول گئے تھے، اس کو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اس کو بھول گئے تھے۔ تو ایسا ہونا ہی تھا۔ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو کیسے سکون میں رہو گے؟ اس ہستی کو بھول گئے جس کے نام سے ہی سکون ہے۔ اب سوچ رہے ہوگے نام میں وہ بھی سکون کیسے؟ اچھا سنو، سب بھول جاؤ فی الحال ساری تکلیفیں، ساری غم، اور بس اب دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارو، محسوس ہوگا سکون۔ پکارو تو صحیح اسے دل کی گہرائی سے۔ جب تم اس کے علاوہ سب سے دل لگاؤ گے تو کیسے ممکن ہے بکھرو گے نہیں؟ جب تک گہرائی چوٹ نہیں کھاؤ گے تو اللہ کی محبت کو پہچانو گے کیسے؟ وہ تو بس تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لے آئے، تاکہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، چاہے خوشی ہو یا غم۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلی جاتی ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہماری شرف سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ کیوں نہ دہراؤ۔ وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنے گا جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ کبھی عاجز نہیں آئے گا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو اسے، سنا دو اپنی داستان۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ روتے رہتے ہو اس بات پہ کہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ ارے رشک آنا چاہیے تمہیں خود پر اور اپنی قسمت پر۔ وہ پوری دنیا کا مالک جس کے حکم سے دنیا چل رہی ہے، وہ کرتا ہے تم سے محبت۔ ابھی بھی مہلت ہے، لوٹ جاؤ۔ وہ نہیں پوچھے گا اب کیوں آئے ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھوکر لگنے کے بعد آئے ہو۔ ارے وہ تو بس بنا کچھ کہے تھام لے گا۔ وہی تو ہے جو تھام لیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جب وہ تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھویا ہے۔ اگر تمہیں تمہاری محبت نہیں ملی تو اب تمہیں وہ محبت ملے گی جس کا انتخاب اللہ نے تمہارے لیے کر رکھا ہے، اور اللہ کے انتخاب سے زیادہ خوبصورت انتخاب نہ میرا ہو سکتا ہے، نہ تمہارا، اور نہ ہی کسی اور کا۔ ایسی محبت جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جسے پا کر تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ ایسی محبت جسے روز اول سے اس نے تمہارے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بہتر دیے بغیر کچھ واپس نہیں لیتا ہے۔ ایک ہاتھ خالی کرتا ہے، دوسرے ہاتھ میں دگنی چیزیں عطا کرتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتا اس کا خیال بھی نکال دیتا ہے، اور جو نصیب میں لکھ دیتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ آج جس ٹوٹے دل اور اپنی محبت کے چھن جانے پر تم غمزدہ ہو رہی ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گی۔ اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے تھے، کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے لیکن اللہ کی سوچ لامحدود ہے۔ تو بس آنکھیں بند کر کے اللہ پر ایسے یقین رکھو جیسے اپنی ماں پر رکھتی ہو کہ وہ تمہیں اچھے سے اچھا کھلائے گی اور پہنائے گی، اور اللہ کی محبت تو اس سے بھی بہت وسیع ہے۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ کیسے بھول گئے؟ اس سے پہلے اس نے تمہیں بہترین اجر اور بدلے کے لیے چن لیا تھا۔ ایسا انعام اور اجر جو وہ خود پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا کرتا ہے، جسے وہ اپنے پیارے بندوں کو نصیب میں بناتا ہے، جو صبر سے اس کی آزمائش سے گزرنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا اور سجا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لی ہے،
اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے، لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے نہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہارے مرضی کے مطابق ہی ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر بھی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہے مایوسی، کس چیز کی فکر مندی؟ اللہ بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے نا، اے مومنو دعا اور صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی، اور تم تک وہ سب پہنچا دیا جائے گا جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں تھا۔ جو تمہیں اس راستے پر لے کر آتا ہے وہی تمہیں اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق بھی دیتا ہے، اور جب وہ ساتھ دیتا ہے تو بگڑا ہوا نصیب پل میں سنور جاتا ہے، کیونکہ دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو چاہیے ہو، لیکن صبر سے تو خود اللہ مل جاتا ہے۔ جسے اللہ مل جاتا ہے اس کو پھر وہ صبر مل جاتا ہے، جس کے بعد ازل میں اللہ تمہاری خواہشات پر خود آمین کہہ دیتا ہے۔ جب تم صبر بھرا سانس لے کر نم آنکھوں سے آنسو صاف کر کے یہ سوچتے ہو اللہ میری یہ دعا رد کبھی نہیں کرے گا، بس بہتر وقت پر قبول کرے گا، وہ میری بے بسی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت کتنا بے بس ہوں، اور بے شک اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو یقین کرو اللہ بھی پھر تمہارے صبر کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور تمہاری مدد کے لیے اور تیزی سے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تم پکارنا بھول جاتی ہو، ورنہ اللہ تو ہمیشہ تمہاری پکار کی انتظار میں رہتا ہے۔ یہی تو وہ در ہے جہاں سالوں کی گناہوں کی پوٹلیاں جمع کر کے بھی لے جاؤ تو آگے سے ٹھکرایا نہیں جاتا، دھتکارا نہیں جاتا، جہاں ماضی کا تانا نہیں دیا جاتا بلکہ تمام گناہوں سمیت اللہ پاک سمیٹ لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا گنہگار ہے، وہ تو دیکھتا ہے میرا بندہ ہے، چلو آنے دو۔ اللہ کو اپنا ہر ایک بندہ ایک سا محبوب ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے ماں کو اپنی ہر اولاد ایک سی الفت ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کی حالت میں اللہ سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، اور وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج میرا بندہ مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم چاہتے ہو نا زندگی میں سکون آئے، کبھی اپنے رب کے سامنے رو کر دیکھنا، کبھی اس کے ہو کر دیکھنا۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاتے میں لاتا ہی کہاں ہے؟ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہیں جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ کوئی جان نہیں سکتا مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے سیاہ خاموش تنہا اور بے چین راتوں میں اللہ کو اپنے ساتھ پایا، اور یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون چلتا ہے ساتھ؟